وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دوام عليه صاحبه. یہ عجیب باب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین ترتیب کے ساتھ آپ نے ابواب قائم کیے. عام طور پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں، عموماً ابواب کی ترتیب شیخ الحدیث بیان نہیں کرتے. جو ترتیب سے میں بیان کر رہا ہوں یہ ترتیب عموماً کسی شیخ الحدیث کا نہیں ہے. دیگر شیخ الحدیث حدیث پر کلام کرتے ہوئے جائیں گے، ربط بین الابواب نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے امام بخاری کے اس ربط پر بہت بڑا کلام ہوتا ہے. لوگوں نے، کہنے والوں نے کہہ دیا مسلم سے بڑھ کر بہترین ترتیب والی کتاب کوئی اور نہیں. کسی نے کیا کہا؟ بہتر مسلم افضل ہے بخاری سے. کس اعتبار سے؟ ترتیب کے اعتبار سے. تو مسلم کی ترتیب کے لوگوں نے تعریف کی لیکن بخاری کی ترتیب کی تعریف نہیں کی، اس لیے کہ ترتیب عموماً بخاری کے سمجھ میں آتی نہیں، عام فہم نہیں ہوتی، اس لیے ترتیب پر کوئی کلام نہیں ہوتا، ابواب پر کلام ہوتا ہے. آپ کہیں بھی جہاں بھی بخاری شریف کے دروس ہو رہے ہیں، کسی سے بھی آپ پوچھے بھی آپ کے ہاں ترتیب بتاتے ہیں؟ کہا نہیں. بتا دیں گے تو پھر آپ ہمیں بتانا. کہیں بھی چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو یا کوئی بھی مدرسہ ہو، اگر وہاں پر ترتیب ابواب بخاری پر کلام ہو رہا ہے ہم تسلیم کر لیں گے واقعتاً بھائی چلو ہماری اور ان کی موافقت ہو گئی، اس لیے کہ ہم امسال ہی ترتیب شروع کیے ہیں تو وہ بھی امسال ہی ترتیب شروع کیے ہوں گے. ہو سکتا الہام میں ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. ورنہ عموماً ابواب کی ترتیب پر نہ ہم نے اس سے پہلے جتنے طلباء کو بخاری پڑھائی ہم نے ترتیب نہیں بتائی. ہم ابواب پر پڑھاتے ہوئے چلے گئے لیکن ترتیب بتائی. تو آپ حضرات کو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ترتیب مسلم پر تو لوگوں کو فخر ہے، آپ کو ہونا یہ چاہیے ترتیب بخاری بھی قابل ذکر ہے. تو ذکر ہی نہیں کریں گے تو فخر کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو ذکر چھوڑ دیں گے تو بھی فخر بھی چھوٹ جائے گا. تو اس لیے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام بخاری اپنے جگہ پر جو شان کے مالک بھی، استاد تو استاد ہوتے ہیں، مسلم کے استاد بخاری ہیں تو مسلم کو تسلیم ہے امام بخاری کے علم اور فن اور ان کی مہارت کا. تو امام مسلم بڑے عاشق ہیں امام بخاری کے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے بھائی تمام کتب حدیث میں بخاری ہی کا انتخاب تمام علماء نے کیوں کیا؟ کیوں نہیں کہتے کہ ابو داؤد پڑھایا جائے، ترمذی پڑھائی جائے؟ ابن ماجہ پڑھا دیجئے، مسلم پڑھا دیجئے اور فارغ کرا دیجئے. آپ سب بخاری ہی پڑھائیے، بخاری پڑھائیے، بخاری پڑھائیے، بخاری پڑھائیے کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی بخاری اس طرح پڑھاؤ جیسے بخاری کا ذوق ہے. بخاری کا ذوق اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی بخاری شریف پڑھاتے ہوئے تمہیں خود امام بخاری بن جانا چاہیے، مسلم کو پڑھاتے ہوئے تمہیں امام مسلم بن جانا چاہیے، ابو داؤد کو پڑھاتے ہوئے تمہیں امام ابو داؤد بن جا. جب تم ان کی روحانیت کو اپنے اندر طاری کر لو گے تو پھر اس کے بعد کتاب کا افہام و تفہیم کا ملکہ اللہ تعالیٰ اس نہج پر عطا کرے گا جس نہج پر مصنف نے تصنیف فرمائی. جیسے حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج مطلقاً شیخ الحدیث جب کہا جاتا ہے، اور آپ قاعدہ جانتے ہیں المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل. آپ اندازہ لگائیے کہ شیخ الحدیث زکریا صاحب علیہ الرحمہ جو ہمارے سلسلے کے مشائخ میں اکابر میں ہیں، جن سے ہم لوگوں کو علمی اور روحانی فیوز حاصل ہیں، تو ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ جب سے روحانی فیوز حضرت شیخ سے ہمارا مربوط ہوا تب سے بخاری شریف کا مزاحی
دوبالا ہو گیا من جانب اللہ، وہ ہماری کسب ہی نہیں، وہ ہماری کسب ہی نہیں، یہ سلسلے کی برکت اور نسبت کی برکت ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں نسبت کی برکات یہ ہمیشہ ظاہر نہیں ہوتے، وقتاً فوقتاً وقت ضرورت ایسا ظہور ہوتا ہے کہ جس ظہور کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی رائے متفقہ طور پر تمام عالم کے شیخ الحدیثوں میں وہ رائے قابل قدر تسلیم کی جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ منشأ بخاری کو بدرجہ اتم بتانے والے تھے۔ گویا ایسا محسوس ہوتا تھا گویا بخاری خود ارشاد فرما رہے ہیں، اس طرح کا کلام ہوتا تھا۔ اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے۔ عجیب بات، امام بخاری علیہ الرحمہ نے پھر باب قائم کیا، احب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ، فرمایا جناب جی نماز بھی پڑھو گے، لیکن کون سی نماز اللہ کی یہاں پیاری ہے؟ جو نماز جمعے کو پڑھی جاتی ہے وہ؟ فرمایا نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت آنے پر نماز پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، پابند بنو نماز کے۔ نماز میں دوام ضروری ہے۔ جب جب فجر کیا وقت آئے گا، فجر کی نماز تمہاری طرف متوجہ ہوگی، ظہر تو ظہر، عصر کا وقت تو عصر، مغرب کا وقت تو مغرب، یہ شرط ہے، وہ مشروط ہے۔ ہمارے یہاں وقت شرط ہے، وقت آ گیا نماز کا وقت متوجہ ہو گیا، وقت آ گیا نماز کا حکم متوجہ ہو گیا۔ یہی تو کہتے ہیں کب تک پڑھیں؟ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس کتاب موقوتہ کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیجیے۔ کب؟ دائمی طریقے سے۔ اللہ تعالی ہمیں دوام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کا ذوق تعلیم و تعلم بنا لیں۔ یہ ذوق اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا، جس کے بغیر انسان بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب دل سے، بھئی تنخواہ یہ کوئی چیز نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ تنخواہ پر کتابوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کا تعلق جھوٹا تعلق ہے۔ تنخواہ دیں گے تو ہم پڑھائیں گے، تنخواہ نہیں دیں گے تو ہم نہیں پڑھائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذوق تعلم ہی نہیں ہے۔ تنخواہ دیں گے تو ہم نماز پڑھائیں گے، تنخواہ نہیں دیں گے تو ہم نماز نہیں پڑھائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ذوق خدمت بھی نہیں ہے۔ آپ دیں یا نہ دیں، ہم جو خدمت کرنا وہ ہر حال میں کریں گے۔ یہ الگ چیز ہے کہ من جانب اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی نظم بنائے گا۔ تو کتنے ایسے برگزیدہ بندے آپ کو ملیں گے اسلاف میں، زندگی میں کبھی کوئی معاوضہ انہوں نے مطالبہ نہیں کیا، اس کے بدل میں یہ نہیں، یہ بدل ملے یا نہ ملے ہم کریں گے، بطور خدمت ہم انجام دے رہے ہیں، بطور خدمت ہم یہ خدمت انجام دے رہے ہیں تو ہم انجام دیتے رہیں گے۔ تو چنانچہ آپ نماز پڑھنا اور نماز پڑھانا ان دونوں کو ہم ایک سمجھیں، ان دونوں کو ہم، تو تب جا کر نماز پر مداومت ملے گی، نماز پر مداومت ملے گی۔ ہر حال میں نماز مجھے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے حسن الخلق بھی اپنے مل گئے تو وقتی طور پر مجلسوں میں جلسوں میں آپ نے اپنے حسن اخلاق بتائے، جلسہ ختم ہوتے ہوتے ابو سلقم تریرہ ہو گئے۔ حسن اخلاق کب تک بتائیں؟ کہا ہمیشہ ہمیشہ، ایوری ٹائم اینی ٹائم۔ جیسا ایمان اینی ٹائم شرط ہے ویسے حسن اخلاق بھی اینی ٹائم ہے، نماز کا ذوق اور شوق بھی اینی ٹائم ہے، اللہ کا خوف و خشیت بھی اینی ٹائم ہے۔ اگر کچھ آگے پیچھے ہو گیا پھر توبہ کرو، پھر رجوع کرو، پھر توبہ کرو، پھر رجوع کرو۔ فرمایا حب الدین، اللہ کے نزدیک فرمایا دین میں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہیں جو ہمیشہ کیا جائے،
چنانچہ روایت ہے دائمی، یہ دوام بزرگوں کو بہت پسند اور ہونا بھی چاہیے، دوام ہو. سبق ایک دن پڑھے چھوڑ دیا ایسا نہیں، روزانہ پڑھو. دوام کی برکت بہت بڑی برکت ہے. فرمایا دخل علیہا وعندہا امرأۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار تشریف لائے اور ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ کے پاس. اس کا نام تھا حولہ. اس کا نام کیا تھا؟ حولہ. قال من هذه، پوچھا کون ہے یہ؟ جیسے بھی حضرت عائشہ تو چھوٹی بچی تھیں تو کوئی بھی آ جاتی تھیں ملنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، مذاکرے کے لیے. یہ تو بات پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. تو فرمایا حضور یہ فلاں حولہ ہے، حولہ آئی ہے حضور. کیا نماز پڑھتی حضور انہیں، کیا نماز، کیا تقوی، کیا طہارت. اللہ اکبر. دیکھو کبھی بھی کسی عورت کی تعریف، ہمارے عورتوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ کیا بولنا، شوہر کے سامنے کیا نہیں بولنا، کیا بھی معلوم نہیں. خیر آپ تو نابالغ لوگ، ایک ہی بیچارہ بالغ ہے، اسی سے میں خطاب کرتا ہوں جب بھی خواتین کا معاملہ آتا ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی بالغ رہتے ہیں ہمارے درسگاہ میں، کوئی نہ کوئی بالغ رہتے، ہونا بھی چاہیے. ارے بھئی ہماری بات کی تصدیق، عورت جب نامحرم کی تعریف کرتی ہے مرد کے سامنے تو اس کے دل کے اندر شیطان، چاہے نیک تعریف کرے یا حسن کی تعریف کرے یا چال کی تعریف کرے یا خدمت کی تعریف کرے یا پکوان کی تعریف کرے، یہ شیطانی وسوسے والی بات ہوتی ہے. اس لیے ہمارے اسلاف یہ فرماتے ہیں عورتوں کی، نامحرموں کی تعریف زندگی میں مت کیا کرو. کیا حضرت ان کا تقوی، کیا حضرت ان کی نہیں. ہاں بوڑھیا ہو چکی ہیں، عمر رسیدہ ہو چکی ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن جوان خاتون ہیں تو ہرگز تعریف. تو حضور نے فرمایا ماہ بس کر، بس 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 بہت اور عقیدت مند ہو جا کو. حضور کیا حضرت نماز پڑھ، اس زمانے کا اگر ہم کہیں تو سمجھ جانا چاہیے. کیا کہنا چاہتے حضور؟ علیکم بما تطیقون، کیا نماز جتنا ہو سکے اتنا پڑھنا. سو نماز پڑھ 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 کو دوسرے دن نوچ کیا بھی انہوں کو تو لا حول ولا قوة. 5 وقت نماز پڑھو، پابندی سے پڑھو. جماعتوں میں گئے تو کیا تہجد، کیا اشراق، کیا چاش، کیا اوابین، واپس آتی ٹوپی بھی نہیں، پیجامہ بھی نہیں، جبہ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، چٹی پہ لگ پھر رہا. تو کیا بھائی ہے تو جمع جانے تھا؟ نہیں حضرت کو نہیں، غلط. ایک نوجوان بہت پابند رہتا ہے جماعتوں میں، ایسا آپ کو یوں لگے گا اس کی بات چیت سے. اس وقت اگر جبریل کسی کو خلافت دینے کا مستحق سمجھتے ہیں تو وہ یہی ہے جس کو فوراً خلافت جبریل مل سکتی ہے. لیکن چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے تو کان میں بالیاں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں، گلے میں چین، ٹی شرٹ پہن لے کر یوں لا حول ولا قوة. انوچ کیا جی انو؟ ہاں انوچ حضرت، انوچ کیا انو؟ ہاں حضرت انوچ. لا حول ولا قوة. 2 رنگی چھوڑ 1 رنگ ہو جا، اسی کو کہا گیا. 2 رنگی نہیں رہنا چاہیے، کبھی ادھر رنگ کبھی ادھر رنگ، ایک ہی رنگ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اپنا لیے سفید رنگ، بس باہر جاتے کلر الگ کپڑے پہن لو. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اللہ کے رنگ کی ایک ٹوپی پہن لیا ہم، بھائی یہ ٹوپی اللہ کے لیے ہم نے پہن لیا، صبغۃ اللہ. اب تھوڑے کلر ٹوپی پہن لے کر پھر رہے ہیں. ایسا نہیں. ادومہا، ہمیشہ کے لیے توبہ کرو کہ بھئی جو لباس میں ہے وہی لباس پر ہماری موت. یہ رنگ برنگی، یہ رنگ برنگی، یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہاں البتہ چلو بھئی قربانی کا دن ہے، آپ کو ہم نے کہا کہ بھئی چلو یہ رنگ کپڑا پہن لو، بھئی آپ یہ رنگ پہن لی، وہ الگ چیز. وقتی طور پر آپ نے رنگ برنگی پہن لو، لیکن دائمی جس لباس سے آپ کا تعارف ہو وہ لباس مصنوع لباس ہونی چاہیے.
فرمایا بس کر، جتنی طاقت ہے اتنی نماز پڑھا کرو. واللہ فواللہ لا یمل اللہ، اللہ کبھی کسی کو اکتاتا نہیں. حتی تملو، یہاں تک کہ تم اپنے آپ کو اکتا لیتے ہو. اللہ تھکاتا نہیں، تم تھکا لیتے ہو. وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین بعض روایتوں میں اللہ. فرمایا ما دام علیہ صاحبہ، جو بندہ اس عمل پر مداومت کے ساتھ جمع رہتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اسی لیے کہا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ کرامت کیا ہے؟ فرمایا کرامت مداومت، جس کو کہتے ہیں استقامت. الاستقامت خیر من الف کرامہ، الاستقامت خیر من الف کرامہ. اب حضرت کہاں پڑھاتے تھے؟ یہاں پر. اب کیا کریں؟ اب تو تجارت کا. بھائی کیوں؟ بھائی آپ پڑھا رہے تھے تو ٹھیک ہے، پڑھاتے رہو، کچھ نہ کچھ پڑھاتے رہو. بخاری شریف ہی پڑھانا نہیں، میں بخاری شریف دیے تو پڑھاتا سو، باقیہ نہیں پڑھائیں گے آپ. کیوں؟ میں اس وقت میرا مقام کیا ہے، کچھ اور ہے، میں اپنے مقام سے اترنا نہیں چاہتا.